السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ مونسون کی بارشوں نے پورے پاکستان میں تباہی کا منظر پیش کیا ہے۔ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، رابطہ سڑکیں پل ان کو نقصانات پہنچا ہے۔ اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو کوئی تخمینہ بھی نہیں لگایا جا سکا کہ کس حد تک نقصان ہو چکا ہے اور کتنا ہونا ہے۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ لائیوز اور لائیولیہڈ دونوں کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہیں، اور کراچی سے لے کر جو ہے وہ خیبر تک ہمیں ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ دل خراش بھی ہیں، تکلیف دہ بھی ہیں، اور ایک طرح کا جو قوموں کی زندگی میں امتحان ہوتا ہے وہ امتحان ہے۔ سیلاب اور زلزلے کی صورتحال سے ماضی میں بھی پاکستان جو ہے وہ نبرد آزما ہوا، ان مشکلات کا مسائل کا سامنا رہا، لیکن اس بار جو سیلاب آیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 2010 سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ اس کی انٹینسٹی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نقصانات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں 60 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اوور آل ملک کے اندر 30 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ جس لیول کی ڈسٹرکشن کی ہے اس فلڈ نے، وہ جو ہے وہ اس وقت بیان کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ جب یہ پانی ہٹے گا تو صحیح معنوں میں اس کی اسسمنٹ ہوگی کہ یہ معاملہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے شمالی اور جنوبی اضلاع، جنوبی پنجاب میں صورتحال جو ہے وہ سیلاب کی شدید لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کے تو 23 اضلاع جو ہے، یعنی پورا آپ سمجھ لیں کہ سندھ جو ایک طرح سے افیکٹ کر چکا ہے اس سے، اور مکمل طور پر وہ ڈوب چکے ہیں۔ کئی دیہات جو ہیں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، 1000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 25 لاکھ گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ 3 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں ہائی ویز ہیں، سڑکوں کے اوپر جا کر خیمے لگا رہے ہیں یا ٹینٹ کے منتظر ہیں، شیلٹر کے منتظر ہیں۔ یہ کچھ صورتحال اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ لوگوں کی بے بسی آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ایک قدرتی آفت ہے، اس کے اندر لوگوں کے مسائل بیان کے قابل نہیں ہیں۔ جو ایشوز اس وقت لوگوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں یہ بیونڈ امیجنیشن ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی میڈیا کا فوکس بھی جو ہے وہ سیاسی معاملات میں جھینگا مشتی میں لگے رہے، ایک دوسرے کو گرانے میں، ترجیحات میں ہمارے سیاستدانوں کی یہی نظر آیا ہمیں۔ ہم نے آج سے 2 ہفتے پہلے بھی ایک پروگرام کیا جس میں اس طرف توجہ دلائی، بات کی تھی کہ سیلاب جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر تباہی لا چکا ہے اور لا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اب جب فوکس گیا ہے تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ کس لیول کی تباہی ہو چکی ہے۔ قسم پرسی کا عالم ہے، لوگ بے بسی کی ایک تصویر بنے بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر، اور ہر طرف پانی پانی ہے سوائے اس پانی کے جو پینے کو میسر ہو۔ صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو، وہاں پر ظاہر ہے کھانا پکانے کے لیے اب وسائل نہیں ہیں، لکڑیاں گیلی ہیں، اس پر کھانا نہیں پکایا جا سکتا، تو خشک کھانا، شیلٹر، ٹینٹ، اس قسم کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ بہت ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر بہت پلاننگ کے ساتھ، بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنا ہوگا، کیونکہ اس بار پورا ملک اس کی لپیٹ میں آیا ہے۔ 2010 کے سیلاب میں ظاہر ہے ہم نے دیکھا تھا جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں جہاں سے یہ سیلابی ریلے آتے ہیں بالائی حصوں سے اور تباہی مچاتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو زمینی علاقوں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی پہلے سے 5 گنا زیادہ بارش کی وجہ سے موجود تھا، اور صورتحال اس کی وجہ سے اور گمبھیر ہو رہی تھی۔ ابھی مزید بارشیں ہونی ہیں، مزید صورتحال جو ہے وہ خراب ہونی ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق سندھ کی زمین پر پہلے ہی تربیلا ڈیم کا 240 گنا زیادہ پانی موجود ہے۔ اس پانی کو نکاسی کے لیے کوئی طریقہ کار فی الحال دکھائی نہیں دے رہا، اور بات درست بھی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے پانی نکالیں تو ڈالیں کدھر، کیونکہ پانی تو ہر طرف موجود ہے، لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو، یکسوئی ہمیں نظر آئے، یہ جو پورے ملک کے اندر اس آفت سے نمٹنا ہو، کیونکہ اگر جو ہمارے ہاں پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، جو پولرائزیشن ہے، اگر وہ ہمیں اس ریلیف پروسیس کے اندر بھی دکھائی دی تو اس قدرتی آفت سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حکومتوں، سیاسی رہنما اور میڈیا کو جو ہے وہ اس پر رسپونڈ کرنا ہوگا، بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ کرنا ہوگا، ترجیحات میں جو ہے اس معاملے کو رکھنا ہوگا۔ ظاہر ہے قومی حکمت عملی کی اس میں ضرورت تھی، لیکن وہ نہیں بن سکی، لیکن اب جو ہے وہ توجہ اس طرف ہو جانی چاہیے۔ بہرحال دیر ضرور ہوئی ہے، اندھیر نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اس قومی آفت سے نمٹنے کے لیے۔ اب جو ریلیف آپریشن ہے، ہم نے سنا ہے کہ عالمی سطح پر کوئی $50 کروڑ کے قریب جو ہے وہ امداد آئے گی، مگر یہ ناکافی ہے۔ مخیر حضرات کو آگے آنا ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، NGOs کو آگے آنا ہوگا، اور بہت
پلاننگ کے ساتھ یہ سارا کچھ کام کرنا پڑے گا. ادروائز جو ہے یہ اگر ہم اسکیٹرڈ ہوں گے, پولرائزڈ ہوں گے, تو پھر شاید اس مسئلے سے اس طرح نہ نمٹ سکے. تو آج کے پروگرام میں ہم اپنے رپورٹرز کو لیں گے جن سے بات کریں گے کہ کن کن ڈسٹرکٹس کے اندر کیا صورتحال ہے جہاں جہاں سے وہ ہیں. ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو زرعی اجناس ہیں, جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, کس صورت میں ہوں گے, اس پر بھی ہم ذرا بات کریں گے کہ کیا ہونا ہے. تو آگے کیا ریلیف آپریشنز اور ساری صورتحال ہونی ہے, اس پہ بات کریں گے. وزیر اعظم سندھ گئے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ انہوں نے سندھ کا دورہ کیا ہے. آرمی چیف گئے ہیں, کراچی بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں. وہاں کی فلڈ کی صورتحال آرمی گزشتہ 2 ہفتے سے جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے یہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے. صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں. عمران خان صاحب نے دورہ کیا سی ایم KPK کے ساتھ, انہوں نے جا کر جو ہے وہ صورتحال دیکھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح اس سارے مسئلے سے نمٹتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں میں سب سے پہلے ضیاء لانگو صاحب مجیر داخلہ ہیں بلوچستان کے, ان کی طرف جاؤں گا اور ان سے ذرا بلوچستان پر بات کرتے ہیں. لانگو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو بردر. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو اس سخت حالات میں بلوچستان کے لوگ جو اس کرب سے گزر رہے ہیں, وہ بلوچستان کے لوگوں کی حالت اور ان کا جو ان پر جو گزر رہی ہے وہ پیغام عالمی دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. اس پر میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بڑی نوازش. ادھر ابھی 2 مہینے سے مسلسل بارش جاری ہے. اب تک یہاں 5 اسپیل آ چکے ہیں بارشوں کے, جس نے پہلے بلوچستان کے بہت کم ایریا مونسون کے رینج میں آتے ہیں. اس دفعہ یہ بارشیں تقریباً پورے بلوچستان نارتھ ساؤتھ سے لے کر سارے بلوچستان میں ایک ہی سطح کی ہوئی ہیں اور ایک ہی طرح کی تباہیاں کی ہیں. ادھر آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں اکثر کچے گھر تو آپ سمجھے بالکل 80% سمجھے 90% سمجھے لوگوں کے بالکل گئے ہیں. اور لاسٹ میٹنگ جو تقریباً 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی, جو بلوچستان کا سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے ایگریکلچر, اس میں تقریباً بلوچستان کے لوگوں کا 2 ہفتے پہلے تک یہ تباہی دن پر دن آپ کو پتہ ہے بڑھتی گئی, اسپیلز آتے گئے. اس وقت تک تقریباً 55 ارب روپے صرف ہمارا ایگریکلچر کا نقصان لوگوں کا ہو چکا ہے. اسی طرح لائف سٹاک کا ہو چکا ہے. ہمارا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے. چاروں صوبوں سے اس وقت جو ہے ہم رابطے ہمارے کٹ چکے ہیں. ہمارے لوگوں کے لیے اشیاء اجناس گورنمنٹ کی طرف سے ٹینٹس باہر سے منگوائے گئے ہیں. راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا سب کچھ نظام درم برم ہو چکا ہے اور لوگ یہاں جو ہے کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. کل رات کو بھی تقریباً کوئٹہ شہر میں مختلف جگہوں پر 3-4 ہزار لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. رات بھر ان کو سرکاری عمارتوں میں رکھا گیا ہے. صبح جو ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے ہیں. اچھا لانگو صاحب مجھے یہ بتائیں گے آپ کے کون سے آپ کے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں, اور جو آپ کا ریلیف آپریشن یا ریسکیو آپریشن جاری ہے کس طرح ایکسس لے رہے ہیں آپ لوگوں تک, اگر وہاں پر تمام رابطہ سڑکیں اور پل جو ہے وہ نقصانات ہوئے ہیں, تباہ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ کام پورا بلوچستان ایک ہی طرح کی بارشیں ہوئی ہیں, پوری بلوچستان میں ایک ہی طرح کی تباہی ہوئی, پہلی مرتبہ تاریخ میں. آپ خود سوچیں عادل بھائی, یہاں 100-150 پہلے انگریز کے دور کے بنے ہوئے جو ہمارے ریلوے کے پلس تھے ان کو کچھ نہیں ہوا, لیکن اس سیلابی ریلے میں وہ بھی بہہ گئے. یعنی 100 سال 150 سال سے ایسی بارشیں نہیں ہوئی ہیں. تو پورے بلوچستان میں ایک ہی طرح کی بارشیں ہوئی ہیں, ایک ہی طرح سے 8 دنوں سے رستے بالکل بند ہیں. تو ہم PTMA کے تھرو لوگوں کو جہاں ڈیزیز کی ڈیمانڈ ہے فوڈ اور نان فوڈ آئٹمز بھیج رہے ہیں. لیکن کل وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام ڈیزیز کے لیے بھی فنڈز ریلیز کیے ہیں. اگر کوئی PTMA کسی تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ اپنی سطح پر. تو لانگو صاحب یہ جو NGOز کام کرنا چاہتی ہیں یا مخیر حضرات وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کن علاقوں میں جانا چاہیے اور ضرورت کن چیزوں کی زیادہ؟ دیکھیں الحمدللہ ابھی تک جو ان کے جو پہلا کام ہوتا ہے ریسکیو اور ریلیف کا ہمارا, اس میں ہم الحمدللہ اپنے ہی وسائل سے اپنے لوگوں کی ہم نے مدد کی اور ہم نے اپنے ہی وسائل خرچ کیے. ہم نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آخری وسائل تک بھی آپ کے لیے خرچ کریں گے, لیکن آپ کو پریشان ہونے نہیں دیں گے. لیکن ابھی جو بحالی کا کام ہے وہ بلوچستان حکومت کے وسائل سے بہت زیادہ اوپر ہے. اس کو بلوچستان حکومت بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو ہے اس سے سخت حالات بلوچستان کے لوگوں پر آ نہیں سکتے.
جس کو بلوچستان کی لوگوں کی مدد کرنی ہے اس وقت آگے آئے. اس وقت بلوچستان کے لوگوں کی مدد جیسے لوگ کہتے ہیں شیلٹرز نہیں ہیں ہمارے پاس یا ٹینٹس نہیں ہیں ہمارے پاس, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گیا ہے بلوچستان کے لوگوں کا روزگار بھی گیا ہے. فی الحال بلوچستان کے لوگوں کو رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے. تو میں مرکزی حکومت اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور بلوچستان کے لوگوں کی سخت ٹائم میں بلوچستان کے لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے زیار صاحب, مشیر داخلہ ہیں بلوچستان کے. شوکت یوسفزئی صاحب صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بلکہ چیف منسٹر عمران خان صاحب جب گئے تو وزٹ پر شوکت یوسفزئی صاحب خود بھی موجود تھے. شوکت یوسفزئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت صاحب بتائیے گا کس لیول کی تباہی ہے؟ آپ لوگ وزٹ بھی کر آئے ہیں, کیا تخمینے ہیں, کن ایریاز کو زیادہ افیکٹ کیا ہے اور کیا حکمت عملی ہے اس وقت آپ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دو قسم کے علاقے ہیں ہمارے. ایک تو میدانی علاقے ہیں جس میں ڈیری خان ٹانک ہے, وہ بہت زیادہ متاثر ہے. ٹانک تو بالکل ڈوبا ہوا تھا. آج ہم لے گئے تو اس کی تقریباً فصلیں جتنے بھی ان کے کھیت وغیرہ ہیں وہ تو پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی رابطہ سڑکیں نہیں ہے وہاں پہ, بہت بڑا ایشو تھا. اسی طرح جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں دیر, سوات, چترال, کوہستان, شانگلہ یہ بری طرح ہٹ ہوئے ہیں. اور یہاں جتنے بھی رابطہ سڑکیں ہیں وہ زیادہ تر ٹوٹ چکی ہیں. تقریباً ہزاروں کی تعداد میں گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں, فلی ڈیمیج ہو چکے ہیں. پارشلی, بڑی تعداد میں پارشلی ہے. اس طرح ایک بڑی تعداد میں لوگ بھی جاں بحق ہوئے ہیں. جو اصل ایشو ہے اس سب کو اسٹیمیٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہ کہ ریلیف پہنچائی جائے. تو آج سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ محمود خان انہوں نے دورہ کیا ہے. ٹانک میں بھی گئے, ڈی خان میں بھی گئے, وہاں لوگوں سے بھی ملے. مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن صوبائی حکومت پوری کوشش. آپ بھی ساتھ ہی تھے, آپ ساتھ موجود تھے؟ جی. تو کیا گفتگو آپ لوگوں کی ہو رہی تھی, کیسے دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی صوبائی حکومت کو کیا ہیلپ ہے, کیا ہیلپ چاہیے اس کے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جس لیول کا, جتنا میسو لیول کا یہ فلڈ ہے, تو کوئی جو میں نے پہلے ہم دوسرے صوبوں میں بھی یہی بات کریں, کوشش کریں, اگر کوئی این جی اوز کو مخیر حضرات وہ کام کرنا چاہتے ہیں, کن چیزوں کی بنیادی طور پر کے پی کے میں زیادہ ضرورت ہے اور جن کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے کہ ہاں یہ ایشوز ہیں, ان کو وہ کرنا چاہیے؟ اور کیا میٹ ڈپارٹمنٹ کی پروڈکشن کی وجہ سے لوگ خود ہجرت نہیں کر رہے تھے, نقل مکانی نہیں کر رہے تھے, آگے پیچھے جانے رہے؟ پہلی بات تو یہ کہ این ڈی اے میں پہلی دفعہ مجھے نظر نہیں آیا, نہ ان کی کوئی کوارڈینیشن نظر آئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ این ڈی اے میں جو ہے وہ جہاں بھی اس طرح کی مصیبت آتی تو وہ رابطے میں ہوتے تھے اور ایک بہت بڑا حوصلہ ملتا تھا. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ این ڈی اے میں اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے صرف وہ اسلام آباد کی حد تک ہی موجود ہے, کیونکہ نہ پنجاب. لیکن آپ کے پاس تو پی ڈی ایم میں بھی تو ہے, پی ڈی ایم میں کی کیا وہ ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں, ہمارا اپنا پی ڈی ایم ہے اور وہاں پہ جو ریسکیو ٹیمیں تھیں جہاں جہاں پہنچائی گئی تھی ہم نے ڈبل کر دی. وزیر اعلیٰ محمود خان خود اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. کل وہ سوات جانا ہے, وہ سوات جائیں گے, پھر پرسوں انہوں نے شانگلہ اور کوہستان جانا ہے, پھر اس طرح چترال جائیں گے. تو مسلسل وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ خود نگرانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ جو مجھے لگا آج وہ ہے شیلٹر کا, کیونکہ ڈی خان کے اندر جتنے بھی متاثرین تھے ان کو لا کے جس اسٹیڈیم کے اندر رکھا گیا تھا, بدقسمتی سے آج وہاں پانی آ گیا اور ہم پانی کے اندر سے مطلب پانی کے اندر گئے ہیں اور کافی عمران خان بھی, وزیر اعلیٰ بھی متاثرین تک پہنچے, وہاں ان سے بات کی. ان کی مشکلات, ڈیفینیٹلی مشکلات سب کو پتہ ہے, ان کے کھانے پینے کا بھی ایشوز ہوتا ہے, ان کے شیلٹر کا. لیکن سب سے زیادہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تو جو ریلیف مل رہا ہے وہ تو مل رہا ہے, لیکن جو آبادکاری ہوگی, کوئی کوارڈینیشن, کوئی سینٹر بنایا ہے, کوئی سینٹرلائز سسٹم ہے جس کے ذریعے جو فلڈ کے افیکٹیز ہیں ان کی ہیلپ کی جا سکے؟ جی بالکل, ہمارے اپنا باقاعدہ سینٹر بھی ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے اور یہ سارے کوارڈینیشن ہو رہی ہے. ہمارے جہاں جائیں فیکٹری جو کمشنر صاحبان ہیں وہ فوکل پرسنز ہیں, اپنے اپنے اس ڈویژن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور انہیں وہی جو ہے وہ اس طرح ہمارا جو ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈی اے میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جہاں پی ڈی اے میں وہ نہیں رسائی نہیں ہے تو جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کے پاس وافر مقدار میں فنڈ دیا گیا ہے
اور ابھی بھی کافی فنڈ مختص، آج بھی فیصلہ ہوا کہ مزید فنڈ مختص کریں گے. تو آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے فورم سے کسی کو جو ظاہر فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، آپ جو اگر جس طرح کوئی اگر سپورٹ کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہیے کے پی کے لیے؟ دیکھیں مشکل وقت ہے اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو اس پر استطاعت رکھتے ہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی کون متاثر ہوا ہے، سب کی ہمیں مدد کرنی ہے. ہم اور حکومت اسی طرح ہم اپنے جہاں جہاں متاثر علاقے ہوئے ہیں ان سے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ محمود خان خود جا رہے ہیں. اب فیصلہ یہ ہوا ہے وہ خود جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آج گئے ہیں اسی طرح باقی جانے بھی. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. صوبائی وزیر خیبر پختونخوا شوکت یوسف زئی صاحب موجود. اس وقت ہمارے ساتھ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سندھ کی ذرا بتائیے گا، سندھ تو پورا ہی ڈوبا ہوا ہے، ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کی کیا پوزیشن ہے؟ آج وزیر اعظم بھی گئے وہاں پر، کیا اس وقت صورتحال ہے؟ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی بہت ہی صورتحال جو ہے غمگین ہے اور ہر جگہ پہ، پورے سندھ میں، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، کے پی ہے، ہر جگہ پہ. لیکن اگر آپ سندھ کی بات کریں تو دیکھیں جولائی میں ہمارے پاس کچھ 308% معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی اور اگست میں آج کی ڈیٹ تک 784% جو ہے وہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے ہمارے 23 ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ان کی کوئی 101 تحصیلیں ہیں، کوئی 5800 کے قریب دیہیں ہیں اور جس میں پوری زرعی جو لوگوں کی تھی 80% سے زیادہ وہ تباہ ہوئی ہے. گھروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گھر گئے ہیں، کچے گھر جو تھے، اور پورا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اور بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، بہت بڑی کیٹاسٹروفی ہے. اور اس میں ہم سب کو اس میں آنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ جو ہے شروع سے ہی اپنے طور پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ کا وزٹ کیا ہے، وزراء ہوں، ایڈوائزر یا ہمارے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، دیگر ایڈمنسٹریشن ہے، ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف ڈسٹرکٹس میں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ وہاں پہ کام کریں. سب سے زیادہ اس وقت جو بڑی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ خود بھی آپ کی حکومت وہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، سب سے بڑی ڈیمانڈ 2-3 چیزیں آپ بتائیں جو کہ حکومتوں نے بھی پوری کرنی ہے اور ساتھ میں جو این جی اوز یا جو لوگ پاکستان سے سپورٹ دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا اس کے لیے کوئی کوارڈینیشن کا سسٹم کیا ہے، مطلب لوگ کہاں اپروچ کریں، کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے عموماً لوگ ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں جہاں ایکسس ہوتا ہے اور سب ایڈ وہیں چلی جاتی ہے اور پھر کچھ ان ایریاز میں نہیں جا پاتی جن کے اندر ایکسس نہیں ہوتا. تو اس کے لیے گورنمنٹ کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ جی دیکھیں ہم نے وہ نمبر بھی دیے ہیں، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خاص طور پر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ وہاں پہ ہے. اگر کوئی بھی وہاں پہ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور ایزیلی وہاں پہ وہ جن جن علاقوں میں کچھ ملا ہے، کہیں کچھ نہیں ملا، وہاں پہ ان کو بھیجا جا سکتا ہے. ہم تو گزارش کریں گے کہ سب لوگ خود آ کے اپنے ثواب میں ہاتھ اس میں بٹائیں بھی اور خود آ کے اپنے ہاتھ سے وہاں پہ لوگوں کی مدد کریں اور پھر وہاں پہ ان کو مکمل ہم لوگ سیکیورٹی بھی اور دیگر جو فیسلٹی ہیں وہ مہیا کریں گے. اور جی بالکل اس میں سب نے حصہ لینا ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویسے بھی کچھ پروگرام اس پہ کیے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ گلہ بھی ہے میرا کہ جو نقصان ہے اس کو دکھایا نہیں جا رہا کہ جس حالت میں آج ہمارے پاکستانی ہیں، وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، جو حالات ہیں اور خاص طور پر سندھ اس میں سب سے زیادہ اس میں آیا ہے، آفت کے نظر ہوا ہے. تو وہ نقصان ضرور دکھائیں، لوگوں کا وہ حالات دکھائیں. حکومتوں کو بھلے تنقید کریں، کہہ دیں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، بہت نااہل ہے، لیکن جب لوگوں کا وہ دکھ دیکھیں گے، وہ نقصانات دیکھیں گے، جس پریشانی میں لوگ ہیں، تو پھر ظاہر ہے جو مخیر حضرات ہیں یا نیشنل انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پھر اس میں آگے آتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2010 میں آیا فلڈ، 2011 میں یا اس کے بعد بھی جو آئے ہیں تو اس میں بہت، لیکن یہ جو
क्वांटम है इस दफा का वो सب से ज्यादा है। पहले अगर सिंध में 2010 में बड़ा सैलाब आया तो एक साइड पे था और उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट उससे हिट हुए, फिर नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा बारिशें हुई, उससे कुछ डिस्ट्रिक्ट में नुकसानात हुए, और लेकिन उस पर आपने देखा कि पूरी दुनिया ने सपोर्ट की आके यहाँ पे। लेकिन इस वक्त हम सही तरीके से पेश नहीं कर सक रहे, इस वक्त हम लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, दूसरे जो गैर अहम चीजें हैं उनको हम ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी, मोहतबाना गुजारिश होगी कि प्लीज आप लोगों का ये जो नुकसान हुआ है इस वक्त पूरी सिंध में और हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में, वो दिखाएं, उसको लोग देखें। इस वक्त सिंध में 293 लोग जो हैं उनकी अमवात हुई हैं, 1000 के करीब जख्मी लोग हैं। और शाह साहब ये बिल्कुल ये बात ठीक है, इस वक्त जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उससे ऊपर जाके देखना होगा चीजों को, उससे आगे बढ़ के सोचना होगा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमने देखा है 15 अरब की ग्रांट वजीर आजम ने कह दिया, $50 करोड़ का सुन रहे हैं कि इंटरनेशनल एड आ जाएगी, लेकिन जो डिजास्टर है जो इस वक्त हमारे सामने एक आफत है वो कई गुना ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अभी तो रेस्क्यू एंड रिलीफ है, इसके बाद पता चलेगा कि डेवलपमेंट पे या इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पे क्या लगना है, हमारी फसलों का कितना नुकसान हुआ है, उससे जो है हमें कितने अरब डॉलर का नुकसान होना है। जाहिर है ये सब चीजें अभी इसकी एस्टिमेशन तो पॉसिबल नहीं होगी। मुझे बताएं कि इस वक्त कितने टेंट्स आप लोगों को मुयस्सर हो चुके हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है और किन चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग हो सकता है अब्रप्ट ऐसी चीजें उठा के ले आए जो कि जिसकी शायद वहां जरूरत ना हो। वो कौन सी अगर आप बता सकें ताकि हमारे नाज़रीन देखें तो वो और इंटरनेशनल व्यूअर्स भी देखें तो हेल्प कर सकें। थी शुरू में कोई 86-87 हजार टेंट थे हमारे पास जो हमने प्रोवाइड कर दिए, मॉस्किटो नेट थे वो दे दिए, जो जानवरों के मॉस्किटो नेट हैं वो दिए, राशन बैग थे, डी वाटरिंग पंप थे, प्लास्टिक की तारपोलिन जो थी और जेरी केन्स थे, इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो हमारे पास अवेलेबल वो दी। जो मार्केट में अवेलेबिलिटी थी वो भी हमने वहां से प्रोक्योरमेंट की और वो भी वहां पे दी है। और हर डिस्ट्रिक्ट में सीएम साहब ने एक बड़ी रकम भेज दी कि ताकि लोगों के खाने का बंदोबस्त किया जा सके, कैंप्स लगाए जा सके। लेकिन क्योंकि बहुत सारे रास्ते ही नहीं है, लोग वहां अपने अपने इलाकों में हैं, कोशिश की जा रही है कि वहां पे उनको खाना प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन हम हर जगह पे नहीं पहुंच सके। बहुत बुरा हाल है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे लोगों को हर तरह से सपोर्ट करें। तो जो लोगों को इस वक्त जरूरत है, इस वक्त वो टेंट की जरूरत है, राशन की जरूरत है, ये जो मॉस्किटो नेट है इनकी जरूरत है, जानवरों के, क्योंकि बहुत सारे जो इस तरह के इलाके हैं वहां पे लोगों का ज़रूरी जमीन के बाद जो दूसरा जरिया है वो ये उनके जानवर हैं, तो वो उनकी वहां पे भी हिफाजत के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। तो ये बहुत सारे, अभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तो सिर्फ ये चीजें हैं। उसके बाद देखें हमारी सारी फसलें तबाह हो गई, फूड सिक्योरिटी का इशू होगा, फिर आगे घर, इतनी बड़ी तादाद में लोगों बेघर हुए हैं, उनके घरों को बनाना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो तबाह हो गया है। उसके लिए फिर हमें चाहिए, और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की बड़ी मेहरबानी वो आ जाए, उन्होंने विजिट किया, कल वो दोबारा आ रहे हैं, दोबारा विजिट कर रहे हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, और इनिशियली तौर पर उन्होंने ये 15 बिलियन दिए हैं। और जाहिर है हमारे मुल्क के हालात भी इस तरह के हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि आगे भी सपोर्ट करेंगे। और हमने भी सिंध गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट के काम हमने सारे रोक दिए हैं, हमारी सिर्फ प्रायोरिटी यही है बिल्कुल कि हम अपने लोगों की मदद। चलें जी, बिल्कुल जितना हो सके सूबाई हुकूमतों को अपना जो फर्ज है किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम को पूरे पाकिस्तान के दौरे करने चाहिए, उनको जाके जहां जहां पर तबाही हुई है उन अजला में या उन सूबों में जहां ज्यादा हुई है देखना चाहिए अपने आप को। और सियासी जमातों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अरसे के लिए अपने ये सियासी मामलात थोड़े से पेंडिंग में डाल दें, क्योंकि जिस क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, जिस लेवल का ये डिजास्टर है, उससे निमटने के लिए, उसको टैकल करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, वरना आगे इसके जो नुकसानात हैं, जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी का इशू हमने डिस्कस किया, जो फसलें तबाह हो गई हैं जिसकी वजह से हमें महंगाई दिखती है, और आज के प्रोग्राम में हम जरा इस पर बात भी करेंगे। वबाई अमराज फैलेंगे,
اس کے بعد کیونکہ ظاہر ہے جب پانی نکل جائے گا اس کے بعد طرح طرح کی بیماریاں پھوٹتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو بغور دیکھنا ہوگا، اس کا ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی، یہ شارٹ ٹرم سولوشن اس کا کوئی نہیں ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر ہم کسان اتحاد کے جو چیئرمین ہیں ان سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر اجناس شمس الاسلام صاحب اور خالد کھوکر صاحب صدر پاکستان اتحاد، تو ان سے ذرا بات کریں گے کہ کیا کرائسس جو ہے آگے فیس کرنا پڑے گا آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ اس وقت ہمارے ساتھ خالد کھوکر صاحب صدر پاکستان کسان اتحاد، شمس الاسلام صاحب ماہر اجناس موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے خالد صاحب پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ جو سیلاب سے کسان ہے اس ملک کا وہ کتنا متاثر ہوا ہے، ہماری فوڈ سیکیورٹی کا کیا مسئلہ ہوگا، کون سی اسپیسیفک فصلیں ہیں جو اس سے خراب ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت بلوچستان کو لے لیں تو 100% ڈیزاسٹر ہے، سندھ کو لے لیں تو تقریباً 90% ہے۔ اب وہاں پہ اس وقت پیاز کی فصل تھی، ٹماٹر کی فصل تھی، چاول کی فصل تھی، کپاس کی فصل تھی، تقریباً ساری فصلیں موجود تھی جو بالکل اس کا ڈیزاسٹر ہو گیا، تباہی ہو گئی۔ فوڈ سیکورٹی صاحب نمبر 1 پہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں جو چیزیں پڑی تھی، جو گندم تھی، دالیں تھی، کوئی اور چیز کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، تو وہ بھی ساری سیلاب کی نظر ہوگی اور بارش کی نظر ہوگی۔ جب لوگوں کے گھر چلے گئے تو باقی ان کے پاس کیا بچا؟ اب اگلا ایشو جو آ رہا ہے فوڈ سیکورٹی کا وہ یہ ہے کہ کاشتکار تو بارو کر کے ادھار لے کے کاشت کرتا ہے، اب وہ پچھلا ادھار ہی کاشت نہیں کر سکتا، اگلے کے لیے تو اس کے سوائے اپنی جان بچانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ یہ وقت ہے تمام، میں حکومت کو، اپوزیشن کو، سب کے آگے میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کا۔ اپنی ذاتی جگہوں میں سے نکلیں، وہاں جا کر ان کی مدد کریں، مخیر حضرات کو ساتھ لیں، باقی لوگوں ساتھ میں لیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے ڈی جی خان ڈویژن ہو۔ ان کے حالات واقعات کا میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ لوگوں کو کتنی تکلیف ہے۔ میں نے صرف ڈی جی خان جا کے دیکھا، یعنی اندازہ کر لیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میرا جگر پھٹ گیا جس طریقے جب پتا چلا کہ ایک خاتون نے شاپر سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا، اور ہم اپنی ذاتی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، ایک طرف ہمارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کیوں نازل ہو رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے، یہ ٹائم ہے رب کو منانے کا۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں کے تو گھر چلے گئے ہیں وہ انہوں نے تو سزا دنیا میں بھگت لی، اگلے جان ان کو تو جنت ملے گی۔ جن لوگوں کے پاس گھر ہیں، سب کچھ ہے، اب ان کا امتحان ہے۔ انہوں نے اپنا، سندھ والوں نے، بلوچستان والوں نے، ڈی جی خان والوں نے اپنا امتحان جہاں دنیا میں دے دیا ہے، اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اس پر ذرا مزید بھی بات کریں گے۔ میں ذرا شمس الاسلام صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو سیلاب ہے اس کی وجہ سے کموڈٹی مارکیٹ جو ہے، یہ جو اجناس کی قیمت ہے، یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کی، اس پر کیا آئیں گے؟ اور آج بھی ہم نے دیکھا ٹماٹر اور پیاز صرف 50 روپے کلو بڑھ گیا۔ عوام کو کن حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ کیا ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے؟ لیکن شکریہ عادل، آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہو گیا جہاں پر ایک جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور لا نینو کی وجہ سے جو ہے یہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ ہیٹ کی ویو بہت زیادہ بڑھی، اور اس کے بعد بارشیں ہوئیں اور پھر سیلاب آیا۔ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں دنیا بھر میں آتے ہیں، لیکن وہاں پر گورننس اچھی ہوتی ہے کہ وہ ڈیمیجز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر آپ 50s سے دیکھیں ہسٹری، اگر فلڈ کی دیکھیں اور 2010 تک دیکھیں، اس کے بعد اب جو آیا ہے، ہم نے کہیں کسی فلڈ سے لرن نہیں کیا، کسی ڈیزاسٹر سے لرن نہیں کیا۔ اور یہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، یہ ہمارا اکانومی کا بیک بون ہے۔ ہمارے پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہے وہ ایگرو بیس زیادہ تر انڈسٹری ہے۔ سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہوتی ہے، اور ٹیکسٹائل کا را مٹیریل جو ہے وہ کاٹن ہے۔ ہم کئی دہائیوں سے کاٹن کی ہماری کراپ ڈیمیج ہوتی آ رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ اس کی بھی کچھ ریزن ہے، کوتاہی ہے کوئی پلاننگ کی کہ شوگر کین کے علاقے جو کاٹن گروئنگ ایریا میں شوگر کین لگا دیا جاتا ہے، وہاں ملیں لگ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے مسلسل امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ کاٹن کی کراپ کو ڈیمیج ہوا ہے۔ اور اگر آپ دوسری فصلوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے جیسے ٹماٹر کا ذکر کیا، ٹماٹر کی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ مختلف علاقوں میں وہ کراپ ہوتی ہے اور ہائیلی پیرشیبل کراپ ہے، اور اس کے اندر تو آنا ہی تھا امپیکٹ کے پرائس جو ہے وہ 150-200 روپے پر چلی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہم نے دیکھا نا ہمارا اس میں پورا رول جو ہے اس میں ہمارے گورنمنٹ سائڈ سے، جو گورننس کے سائڈ سے وہ بہت زیادہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کو ہم نہیں پہنچ سکے جو ہمارے فیڈنگ ہینڈز ہیں، گاؤں میں رہنے والے جو کاشتکار ہیں، چاہے وہ آپ کے پی کے سے لے لیں اور پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں لیں، آپ کا اپنا بلوچستان میں آ جائیں، کہیں بھی ہم وہاں نہیں پہنچ پائے۔
کراچی کی بزنس کمیونٹی نے اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو 1 کروڑ روپے دینے کا جو فلڈ ریلیف انہوں نے فنڈ قائم کیا تھا اس میں اعلان کیا، اور 50 لاکھ روپے ہم نے ان کے فنڈ میں ٹرانسفر کیا، اور 50 لاکھ ہم خود جا کے اپنے ان علاقوں میں جو بلوچستان کے علاقے وہاں پر دے رہے ہیں۔ تو اس کا جو ڈیزاسٹر آیا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ ابھی ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا تھا کہ انٹرنیشنل پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی تھی، ویٹ جو ہے یوکرین رشیا کی وار کے بعد آل ٹائم ہائی ہو گئی تھی، لیکن میں یہ آپ سے سوال پوچھنے والا تھا کہ سپلائی چین جو ہے وہ روس اور جو یوکرین وار ہے اس کی وجہ سے پہلے ہی افیکٹ کر گئی تھی، اب امپورٹ بل پہ بھی ہمارا فرق پڑنا ہے۔ اگر ہماری جو فصلیں ہیں یہ تباہ ہوتی ہیں اور اگر ہمارے پاس خود فوڈ شارٹیج ہوتی ہے، ہمارا امپورٹ بل بھی افیکٹ کرے گا۔ اس سے پاکستان اب اس کرائسس سے کس طرح کوپ اپ کرے؟ چیلنج ہمارے سامنے بڑا ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے ماضی میں اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا گیا، 2010 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جو واقفان حال بتا رہے ہیں یا جو حکومتیں بتا رہی ہیں۔ تو کیسے ہم نے اب اس سے جو ہے وہ نمٹنا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی اور بہت بڑے پلانز کی ضرورت ہے۔ اب تو ہم نکل چکے، کیونکہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے 2010 کے بعد اگر اچھی پلاننگ کی گئی ہوتی تو آج شاید فلڈ کا اتنا ڈیمیج نہ ہوتا۔ جی بالکل، دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کا جو سب سے بات یہ کہ ہم نے ڈیمز بنانا چھوڑ دیے۔ 77 کے بعد جو ہے آخری میں جو اس کی اوپننگ ہوئی تھی اس کے بعد سے تو ڈیم بنا ہی نہیں۔ اب گزشتہ حکومت میں کچھ ڈیم بنانا شروع ہوئے۔ پاکستان میں ڈیمز کی اشد ضرورت ہے، بڑے ڈیمز نہیں چھوٹے ڈیم، کیونکہ بڑے ڈیم جو ہے وہ آپ کے جو ہے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ آ جائے تو بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے پانی کی ذخیرہ کو ذخیرہ کرنا چاہیے تھا، تاکہ ہمارے لوگوں کو جو بروقت پانی، ابھی آپ نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے ان بارشوں سے پہلے پانی کی کمی ہو گئی تھی کہ سندھ میں یہاں پر جو ہے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا تھا کہ آپ کی رائس کراپ کلٹیویشن نہ کرو، اور یہ پانی کی شارٹیج کا مسئلہ بھی ہے ہمارے یہاں۔ پھر ہمارے پاس جو سپلائی چین ہے اس کے اندر کوئی ایسا میکینزم، کوئی سائنٹیفک وے نہیں ہے۔ حکومت ایک طرح سے ایک ایسی پالیسی لیتی ہے کہ وہ فائر فائٹنگ ہوتی ہے، اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کو نپٹنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ آپ نے کنٹرول کر لیا اس کے بعد وہ پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کو بڑا مضبوط بنانا پڑے گا، اور ساتھ ہی جو سپلائی چین کی جیسے آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے تو پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ہم امید کر رہے تھے کہ ڈالر بھی نیچے آیا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ریلیف پاس آن ہوگا، لیکن یہ دوسری تلوار کے طور پہ یہ سامنے ایک نیچرل، وہ بالکل ہمارے دوست صحیح کہہ رہے ہیں خالد صاحب کہ ایک ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہم نے پتہ نہیں ایسی کیا غلطی کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسلسل عذاب میں آ رہے ہیں، اور سب سے بڑا عذاب یہ کہ ہمارے پاس اس کو ہینڈل کرنے کا جو سسٹم ہونا چاہیے گورنمنٹ میں وہ نہیں ہے، وہ اس کو بلٹن کریں۔ آپ کے پاس ایگریکلچر کی کراپس آپ کے لوگوں کو فیڈ کرتی ہیں، آپ کو اراؤنڈ 1.5 بلین کا بجٹ بنا کے 3 ملین ٹن امپورٹ کر رہے تھے، اب اس کی اراؤنڈ 1 ملین ٹن امپورٹ ہو بھی چکی ہے۔ ہر بندہ ان حالات کی اپنے اپنے انالیسس یا انٹرپریٹیشن کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک سب سے بڑا اگر ہمیں اپنے آپ پر چیک کرنا ہو کہ یہ امتحان ہے یا نہیں ہے تو یہی کافی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ وسائل ہونے کے باوجود حکمت عملی مرتب نہیں کی، لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی، اپنے شارٹ گینز کے لیے جو ہے وہ سارے منصوبے سامنے لاتے گئے۔ مجھے یہ بتائیے گا کھوکھر صاحب، آپ کے یہ جو سیلاب ہے اس سیزن میں سے جو فصلیں متاثر ہوئی ہیں، کیا اگلے سیزن پہ بھی اس کا افیکٹ ہوگا، اور کرنا کیا چاہیے کہ مزید نقصانات سے بچا سکے؟ کون سے ایسے اقدامات فوراً اٹھانے چاہیے جب پانی جو ہے وہ نکل جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ایک بیک بون ہے، یہ ہماری زراعت ایگریکلچر جو ہے، اس کا تو بہت بڑا افیکٹ آنا ہے، انٹرنل شارٹیج فوڈ کی، اور انٹرنیشنل امپورٹ بل بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے پاس فوڈ شارٹیج ہو تو۔ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمارے اوپر اس وقت ایک عذاب نہیں، ہمارے اوپر 3 عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کا معاف کرے۔ ایک تو سیلاب ہے، بارشیں ہیں، تیسرا حکومتی فیصلے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگلی فصل ہم نے جب گندم کاشت کرنی ہے، ہم پہلے ہی فاسفورس کا ریٹ جو ڈی اے پی اور نیٹروفاس وغیرہ کا ریٹ ہے وہ 14,700 روپے ڈی اے پی کا، اور نیٹروفاس کا 8-9 ہزار روپیہ۔ کاشتکار وہ لے کے نہیں ڈال سکتا کیونکہ 3,000 سے یہ ریٹ اوپر گیا۔ ابھی جو آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے یہ اس پہ جی ایس ٹی لگا رہے ہیں، انپوٹس پہ، تمام پہ، فرٹیلائزر پہ لگا رہے ہیں، پیسٹیسائڈ پہ لگا رہے ہیں، ٹریکٹر پہ لگا رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ فوڈ سیکورٹی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اگلے سال اگلے جو ہم فصل کاشت کریں گے، میں گندم کاشت کیوں کروں گا جب مجھے نقصان ہوگا اس کا کاشت کرنے میں، کیونکہ میری پیداواری لاگت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، بجلی کا بل ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو یونٹ کا ریٹ ہے کاشت کا ایگریکلچر، اس مہینے جو یونٹ کا ریٹ ہے وہ کسی کو 40 روپے، کسی کو 100 روپے، کسی کو 200 روپے، کسی کو 300 روپے یونٹ پڑا ہے اس مہینے کا۔ کاشتکار سراسر اس وقت احتجاج پہ ہیں۔ جی آپ یقین کریں کہ ہم نے مجبور ہو کے 20 تاریخ کو ملتان میں زراعت کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفنایا، ہزاروں کاشتکار شریک ہوئے۔ اب 14 ستمبر کو ہم اسلام آباد جا کے زراعت کی کلخانی پڑھا رہے ہیں، اور ان سب کو انوائٹ کر رہے ہیں حکمرانوں کو کہ آئیں
یہ زراعت کا قتل ہو گیا. میرا خیال ہے یہ جو آپ بات کریں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اب اگر آئی ایم ایف کی ایسی شرائط ہوں گی جس سے ہماری ایگریکلچر کو ٹیکس ہو اور وہ افیکٹ کرے تو وہ کیسے جو ہے وہ اتنے بڑے آفت سے نمٹیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ کلخانی کے کارڈ چھپوا رہے ہیں, کیونکہ یہ زراعت کا قتل نہیں, 22 کروڑ کا عوام کا معاشی قتل بھی ہے. ہم باقاعدہ کارڈ چھپوا رہے ہیں. ہم تمام ایم پی اے, سینیٹر, ایم این اے, منسٹر, پرائم منسٹر, چیف جسٹس صاحبان, چیف آف آرمی اسٹاف, وکلا صاحبان اور اسی طریقے سے میڈیا پرسن جتنے بھی ہیں, میڈیا ہاؤسز جو ہیں, سب کو انوائٹ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے. اور اگلے سال اگر گندم نہیں ہوگی, پہلے ہی آپ 3 ملین ٹن منگوا رہے ہیں, اگر 5 ملین ٹن آپ کو اور منگوانی پڑی تو $3 بلین آپ کا اور خرچ ہوگا. اس وقت جو ہمارا امپورٹ بل ہے ایگریکلچر پروڈیوس کا, وہ تقریباً ہم 14 سے 15 بلین ڈالر پہ چلے گئے ہیں. بدقسمتی ہماری کہ ہم نے نہ ریسرچ پہ خرچ کیا, نہ کسی بھی چیلنج کے سامنے آنے کے لیے ہم نے کوئی اس پہ ریسرچ کی, کوئی بات کی. ہمارے پاس نہ پروسیجر ایک. تو یہ وہ جینوئن ایشوز ہیں اس وقت پاکستان کے جن کو ایڈریس کیا گیا ہوتا تو شاید نقصانات سے تھوڑا سا بچا جا سکتا تھا. ظاہر ہے آفت تو بہت بڑی ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے, 300-400 گنا زیادہ بارشوں کا ہونا. میں ٹورڈز دی ویری اینڈ کھوکھر صاحب آپ کی طرف, لیکن اگر بریف کامنٹ کریں بیکاز میں نے پھر اس کے بعد آئی ہیو ٹو کنکلوڈ دس سیگمنٹ. مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ برس بھی ہم نے تقریباً $2 ارب کی کپاس امپورٹ کی. ہمارا جو $20 ارب ہے گزشتہ مالی سال میں, وہ ہم نے اس سے کمائے بھی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی افیکٹ کرے گی؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ظاہر ہے وہ ہمیں کما کے دیتی ہے. تو میں ذرا یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شمس صاحب مجھے یہ بتائیے گا, لیکن بالکل آخر میں وقت تھوڑا سا کام ہے. جی بالکل, دیکھیں جی ٹیکسٹائل کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کی بیک بون ہے اور اس کے بغیر پاکستان کی ایکسپورٹس کہیں بھی نہیں کھڑی ہوتی. اس پہ اثر پڑنے والا ہے بہت زیادہ, کیونکہ آپ کی جتنا لوکل جو کاٹن کا ڈیمیج ہوا ہے اس سے ایک تو آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پہ آپ کاٹن کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں, KCA کے پرائس جو ڈیلی چینج ہو رہے ہیں, تو امپورٹڈ کاٹن پہ جائیں گے. لیکن ہمیں جو ہے الٹیمیٹلی بینیفٹ تب ہوتا ہے جب ہم اپنا لوکل جو ہے را مٹیریل کاٹن کا یوز کرتے ہیں, تو ہمارا فورن ایکسچینج کی سیونگ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا ہے کہ ایک تو ہمارا نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا, اس سے پہلے ہماری پالیسی ایسی تھی کہ ہم نے کبھی بھی کوالٹی سیڈ کا دیا نہیں. جو ہمارا گروور ہے وہ آلویز آن دی مرسی آف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے کہ اگر اچھا موسم ہو گیا, اچھا ویدر آ گیا تو کراپ اچھی ہو گئی, ورنہ گورنمنٹ کا سپورٹ نہیں. آپ کی پاکستان کی اس وقت جو سروائیول ہے, جس اکانومی کو جس طرف لے کے گئے ہیں, ہم میس میں چلے گئے ہیں, اس کو صحیح کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ایگریکلچر. آپ اس کے اندر آج اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی 1.8 ٹریلین جو ہے اس کے اندر لون دیں گے, اور پچھلے سال کے حساب سے انہوں نے 1.4 ٹریلین تھا تو اس کو بڑھایا ہے. لیکن ہمیں اور آگے جانا پڑے گا, کیونکہ جو لائیولیہڈ ہے اس کا گروور کا 67% جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اس کا بھی ایگریکلچر سے لنک ہے. اور اگر اس کی کٹی میں پیسے نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم سب بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ کسان نے بہت زیادہ گندم میں کما لیا, چاول میں کما لیا, اصل تو وہ کسان جو ہے وہ اپنی کراپ بیچ کے نکلتا ہے تو مڈل مین اس کو انجوائے کرتا ہے. آج اگر 3,000-4,000 روپے اگر گندم ہو گئی تو کسان بیچارے نے 2,200 دی تھی. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ماڈرن ایگریکلچر میں نہیں لے جا سکتا. اپریسیشن کا تو اس کے لیے خواب ہے پاکستان میں اچھا نہ ہو, اور اگر ریسرچ ورک جو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انالیسس اور اسسمنٹ ہو. تھینک یو سو مچ خالد کھوکھر صاحب, شمس الاسلام صاحب. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے نمائندگان سے بات کریں گے مختلف شہروں میں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے سیلاب سے. ویلکم بیک. پورے ملک میں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. ہم اپنے مختلف علاقوں میں جو نمائندگان ہیں ان سے ذرا بات کریں گے. جو ہمیں گلگت بلتستان سے لے کے حیدرآباد تک جو صورتحال ہے ہمارے نمائندگان اس میں بتائیں گے. جو گلوف اور کلاؤڈ برسٹ جیسے ایونٹس کی وجہ سے اس وقت ملک میں ایکسٹراڈنری جو رین ہوئی ہے, صورتحال بنی ہے, جس میں شاہراہ ریشم, رابطہ سڑکیں, مکانات اور زرعی زمینوں کو جو بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے, جس میں آج کے پورے پروگرام میں ہم نے اس کا احاطہ کیا ہے. اب وہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے بات کریں گے. سب سے پہلے گلگت بلتستان جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے مسعود احمد ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. مسعود, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جی بی کی کیا صورتحال ہے فلڈ کی وجہ سے؟ جی میں اس وقت گلگت میں موجود ہوں. گلگت بلتستان کے 6 اضلاع گزشتہ 2 ہفتوں سے تقریباً جو ہیں سیلاب اور بارشوں کی لپیٹ میں ہیں. اس وقت جو محدود اندازے ہیں جی بی جی ایم اے کے مطابق جو محدود اندازہ لگایا گیا ہے 11 کے قریب جو ہیں وہ ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ بوبر میں جو ضلع غزر میں سیلاب آیا تھا, ڈی سی غزر کے مطابق اس میں 6 افراد لاپتہ ہوئے تھے, جن میں سے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں.
जबकि 4 अफराद ताहाल लापता हैं और जिला गिजर में ही सैकड़ों मकानात जो है सैलाब से मुतासिर हैं। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों मकानात जो है सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, कई अफराद लापता हैं, दर्जनों जो है बिजली के पावर हाउसेस को नुकसान पहुंच चुका है। इसी तरह ये जो सूबाई दारुल हुकूमत है गिलगित, यहाँ पर बिजली का शट डाउन हुआ है। गुज़िश्ता रोज से तकरीबन 24 घंटे हुए हैं, बिजली जो है गिलगित शहर के लिए मुनक़ता हो चुकी है। इसी तरह अगर बात की जाए कोहिस्तान की तो वहाँ भी दर्जन से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला। जी, सरफराज खान हमारे नुमाइंदे हैं मलकन डिवीजन से, वो अपने इलाके का अहवाल बता रहे हैं, जरा जानिए। जारी मानसून बारिशों ने मलकन डिवीजन में तबाही मचा दी है और शदीद सैलाबी रेलों की वजह से मलकन डिवीजन में अब तक 27 से ज़ायद अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। बुनेर में एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है। इस तरह लोअर दीर में 4 अफराद, जिला सवात में 10 अफराद, जिला शांगला में 4 और जिला कोहिस्तान में 8 अफराद जो है वो सैलाबी रेलों की नजर हुए हैं। जो मलकन डिवीजन का सबसे खूबसूरत सयाहती मकाम है कालाम, वहाँ 2 दर्जन से जायद होटल जो है वो दरियाबर्द हो गए हैं और 4 मसाजिद समेत कई मकानात जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में जो ब्रिजेस हैं, पुल हैं और पंचकियाँ हैं वो भी तबाह हो गए हैं, जबकि जो छोटे माइक्रो हाइडल और प्रोजेक्ट थे वो भी दरियाबर्द हो गए हैं। जो सवात और मलकन डिवीजन के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ जो मवासिलात का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जो सवात की मेन शाहराह है, जो कालाम सवात रोड है, वो भी मुकम्मल तौर पर दरियाबर्द हो गया और कई किलोमीटर तक सड़क जो है वो दरिया में बह गई है। इस तरह जो बिशाम सवात रोड है वो रानियाल के मुकाम पर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और रोड जो है वो सैलाबी रेले की नजर हो गया है। इस तरह जिला को जी, ये तो सूरत हाल आपने देखी मलकन डिवीजन की। अब हजारा डिवीजन में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे जो दिन भर वहां पर आज देखते रहे हैं। इस वक्त जाहिर है हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में ये सिचुएशन है और कोई एक जगह नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों में ये मसाइल हैं और मोर और लेस एक ही जैसे इशूज हैं। घर बह गए हैं, लोगों को जो है शेल्टर चाहिए, फूड चाहिए। तो हजारा डिवीजन में क्या देखा हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर ने, वो बता रहे। जब कि हालिया मानसून की बारिशों से अपर हजारा डिवीजन के जो अजला है मानसेरा, बडग्राव और कोहिस्तान में जो बड़े पैमाने पर तबाहकारियां देखने में आई हैं। जिला मानसेरा की बात की जाए तो इस वक्त तक जो सरकारी दादोशुमार हैं उसके मुताबिक 14 अफराद जो हैं वो दरिया किनार में बह कर अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 10 अफराद की जो हैं लाशें रेस्क्यू कर ली गई हैं, जबकि 4 अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी तरह बात की जाए जो मांडरी के मुकाम पर जो है शारा रेशम पर, वहाँ पे जो है 7 से 8 दुकानें जो हैं जो मार्केट थी बाजार में पानी जाने की वजह से वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। और दोपहर नाला जो है वहाँ पे इतनी ज्यादा पानी आया कि उस बाजार के अंदर जो है काफी दुकानों को भी नुकसान हुआ है और एक बड़ी इमारत जो है वो बिल्कुल जमीन बोस चुकी है। वहाँ पे इस वक्त जो सरकारी दादोशुमार के मुताबिक बताया गया है कि अपर कोहिस्तान के इलाके दोपहर के मुकाम पे जो है 4 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, दरिया में बह के फौत हो चुके हैं, जबकि एक शख्स जो है जख्मी हुआ था जिसे बड़ी मुश्किल से मुकामी लोगों ने रेस्क्यू करके निकाल लिया था। अब बात की जाए बडग्राम की तो बडग्राम के मुकाम पे जो है शदीद जो तुगयानी है वो दरिया लूंदखोड़ में जो आई है उसमें भी जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाजार जो है मुकम्मल तौर पे जो है वहाँ पे पानी की नजर हो चुके हैं और दुकानें बहुत ज्यादा जो है बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बडग्राम में जो है 150 जो है घर वो उन्हें नुकसान पहुंचा है, जिसमें से 15 घर जो हैं जो मुकम्मल तौर पे पानी के दरियाबर्द हो चुके हैं, वो मुकम्मल रहने काबिल। और सिंध की सूरत हाल आपको बताएं, पूरा सूबा इफेक्ट कर गया है। वहां पर हमारे नुमाइंदे हैं जाहिद हुसैन कलहोड़ो और जहांगीर वसीम जो कि हमें बताएंगे सक्खर और हैदराबाद की सूरत हाल। बदीन के साथ साथ जो खराब सूरत हाल है वो टंडो मोहम्मद खान की है, जो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कई देहात हैं जो बिल्कुल मिसमार हो चुके हैं, बिल्कुल उनके जो घर हैं वो टूट चुके हैं और लोग जो है घरों से नकल मकानी करके मुख्तलिफ कैंप्स में जाके जिंदगी गुजार रहे हैं। जामशोरों की सूरत हाल भी इससे ज्यादा अच्छी नहीं है। जो वजीर आला सिंध का अपना इलाका है वो भी खराब सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। वहाँ के जो रिहायशी है वहाँ से लोगों को नकल मकानी कराई गई है। हैदराबाद में भी कश्तियां चल रही हैं, रटियारी में भी कश्तियां चल रही हैं। लोग जो है अपने घरों से अगर शहर की तरफ या रोड की तरफ आते हैं तो कश्तियां जो कि यहाँ
के लोकल मेड होती हैं, कि ऑफिशियली कोई कश्तियाँ नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ ट्यूब्स पे शहरों की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा जो परेशान है वो यहाँ के बीमार लोग हैं। फैसिलिटी के लिए शहरों तक बालाई इलाकों में तूफानी बारिश और सैलाब की वजह से दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी सक्खर और गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो कच्चे के इलाके हैं उनका शहरों से राब्ता और रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई भरपूर अंदाज में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से कच्चे में जो लोग फंसे हुए हैं अभी तक वो फंसे हुए हैं और वो हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की इमदाद के मुंतज़िर हैं। तो दूसरी जानिब सिंध भर में जो तूफानी बारिशें हुई हैं उन्होंने भी तबाही मचा दी है। अगर हम सिंध के दीगर इलाकों की बात करें तो घोटकी, मीरपुर, माथेलो जी, उधर सदरन पंजाब का क्या हाल है, वहां से रुझान से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली डोगर बताएंगे, क्योंकि पंजाब में सदरन पंजाब जो है वो ज्यादा इफेक्ट कर गया है। और कोयटा शहर में क्या सूरत हाल है, अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे, ये दोनों नुमाइंदगान भी बताएंगे आपको अपने अपने इलाकों की सूरत हाल। मुसलसल बारिशें, मुसलसल रोद कोई के सैलाबी रेले, रुझान में हर तरफ है पानी ही पानी। सैलाबी रेलों ने रुझान के कई मौजाजात को सफाई हस्ती से मिटा दिया है। रोद कोई के सैलाबी रेलों ने हजारों एकड़ फसलात को तबाह कर दिया है, लोगों के घर तबाह कर दिए हैं। रुझान के कई मौजाजात में फसलात, मकानात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 25 से 30 घंटे से जो बारिशें मुसलसल जारी हैं, बारिशों ने तबाही मचा दी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं, लसबेला, जलमक्सी, नसीराबाद, जाफराबाद, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कोल्लू, डेरा बुगटी, सोबतपुर और इसके अलावा खुजदार, मस्तुंग, तमाम इलाकों में सैलाब ने जो बारिशों ने तबाही मचा दी है, लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचा है, लोगों के घर गिर गए हैं। लोग इस टाइम जो शहरी हैं वो खुले आसमान तले मौजूद हैं, यकीनन उनके लिए काफ़ी परेशानी का बायस है। तो इस हवाले से मैं बताऊँ कि सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में भी इस टाइम सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। जो नवा इलाके हैं वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। मैं अपने तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये रिपोर्ट्स बनाई हैं अपने अपने इलाकों की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।